اچھا علی بھائی، اگلا سوال ہے۔ ایک دیوبندی مولانا نے آپ کی مولانا طارق جمیل سے ملاقات کے حوالے سے حسد کرتے ہوئے اپنے دل کا خوب بغض نکالا ہے، اور اپنی آڈیو ریکارڈنگ میں کہا ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے وہی عقائد ہیں جو المحند المفند میں لکھے ہیں، تو وہ آپ کے نزدیک گمراہ اور کافر کیوں نہیں ہیں؟ ذرا تفصیل سے وضاحت فرما دیں۔ ہمارے نزدیک تو آپ بھی اپنی ساری گمراہیوں کے باوجود کافر نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ واحد پلیٹ فارم ہے جہاں سے کسی کی تکفیر نہیں ہوتی۔ میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، میں کسی کی تکفیر کیوں نہیں کرتا۔ یہ تکفیر تو آپ کرتے ہیں، اور میں نے ان کو ایسی کہانی بتائی ہے کہ وہ جس طرح کسی میک اپ والے بندے کے چہرے کے اوپر گرم تولیہ پھیرے نا، اس کی شکل باہر آ جاتی ہے اصلی۔ ان کے اوپر میں نے تولیہ پھیر دیا۔ میں نے ان کو کہا کہ آپ یہ کہتے ہو نا ہم ساروں کو مسلمان سمجھتے ہیں، نہ بھائی انج نہیں۔ آپ اپنے مفتی اعظم پاکستان، دیوبندی ہے نا، یہ دیوبندی ہے تو دیوبندی سے شروع کرتے ہیں، کہ مولانا تقی عثمانی صاحب سے آپ یہ لکھوا کے دیں کہ ہم دیوبندی ہیں لیکن بریلوی، اہل حدیث اور اہل تشیع یہ تینوں اگرچہ ہمارے نزدیک گمراہ ہیں لیکن ہے مسلمان ہیں، ایک نہ ایک دن عذاب بھگت کے جنت میں جانے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور جو یہ نہ مانے وہ گمراہ ہے۔ تو لکھ دیں گے۔ اسی طریقے سے کوئی بریلویوں کا عالم لکھ دے گا اپنے علاوہ باقیوں کے لیے اہل حدیث یہ شیعہ۔ ہاں تو جب لکھ کے نہیں دے رہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تکفیر تو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ باقی رہا ان کا کہنا کہ المحند المفند، سر میں نے ان کی تسلی کروائی، میرا یوٹیوب پہ کلپ لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے حوالے سے جو علماء سو نے ان پہ بلیم لگائے تھے، انہوں نے کلیریفیکیشن دی تھی۔ مولانا طارق جمیل صاحب کلیریفیکیشن لکھے تو میرا ہی کلپ کھل جائے گا۔ اس میں نے طارق جمیل صاحب کو بھی کہا تھا کہ آپ اپنے آپ کو دیوبندی نہ کہیں، کیونکہ آپ جو عقیدے پبلک کو بتا رہے ہیں نا، ان میں سے کئی عقیدے دیوبندیوں کے بزرگوں کے نہیں ہیں المحند المفند میں۔ یہ جو مولانا کہہ رہے ہیں نا، اچھا کیا آپ نے نام نہیں لیا، اس مولانا سے کہیں کہ تم یہ کہتے ہو نا کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے عقیدے وہی ہیں جو المحند المفند کے اندر لکھے ہیں، تو سر میں آپ کو کچھ زیادہ عقیدے نہیں بتاتا، صرف 2 عقیدے مولانا طارق جمیل صاحب سے ویڈیو ریکارڈنگ میں بتا دیں۔ ہم نے تو اپنی ویڈیو ریکارڈنگ دکھا دی ہے نا، کہ انہوں نے فرمایا کہ جی علی تمہاری پھکیاں بڑی مزے کی ہوتی ہیں، وہ کلپ ویکھ لینا تسی۔ پھکیاں بڑی مزدار ہوتی ہیں۔ لفظ توڑے تک پہنچی ہے، پنجابی لوگ تو پنجابی تو پھر انجوائے کرتے ہیں اس کو۔ تو پائی ان لکھوا ہونا کل کے المحند المفند میں لکھا ہوا ہے کہ احمد بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہو گیا۔ تو طارق جمیل صاحب بھی لکھ دیں کہ میرا یہی عقیدہ ہے کہ جتنے بریلوی ہیں اور احمد بریلوی صاحب یہ شیطانی لشکر ہیں جو ہم پہ حملہ آور ہوئے ہیں، تو ہم مان لیں گے کہ وہی عقیدے ہیں جو المحند میں لکھے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ طارق جمیل صاحب یہ کہیں گے؟ کبھی نہیں۔ تو پھر تو کیوں کہنا بھی ساڑھے عقیدے وہی نے المحند والے؟ اچھا ایک ہوگی پھکی، دوسری پھکی لائے، ٹھیک ہے۔ وہ یہ ہے کہ المحند المفند میں لکھا ہے کہ محمد بن عبد الوہاب صاحب کے بارے میں لکھا ہے یہ خوارج ہیں، اور خوارج کا مطلب ہے دین سے خارج ہیں، اور انہوں نے امام وقت پہ چڑھائی کی ہے، یہ گمراہ ہیں، اور ان کا وہی حکم ہے جو ابن عابدین شامی نے لکھا ہے۔ اور ابن عابدین شامی نے کیا تعریف کی، جو بخاری مسلم میں نجد والی حدیث تھی نا، وہ پکڑ کے محمد بن عبد الوہاب صاحب پہ لگائی کہ نجد سے شیطان کا سینگ نکلے گا۔ اور شامی تو آیا 1252 ہجری میں وہ فوت ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، 8 سے 200 سال بھی نہیں ہوئے اس کو مرے ہوئے۔ اس سے پوچھ کہ تیرے سے 1200 سال 1100 سال سے یہ حدیثیں چل رہی ہیں، پچھلے لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ نجد والی حدیثیں کس کے بارے میں ہیں، یہ خوارج کے بارے میں تھی حدیثیں، اور وہ نجد سے مراد عراق ہے، اور اس نے پکڑ کے سعودیہ کے اوپر لگا کے اور محمد بن وہاب صاحب کو نجدی ڈکلیئر کیا اور کہا یہ شیطان کا سینگ ہے۔ تو اگر طارق جمیل صاحب یہ کہہ دیں کہ میں محمد بن عبد الوہاب صاحب کو اور سارے اہل حدیثوں کو شیطان کا سینگ مانتا ہوں، تو یہ جو کراچی کا ایکٹر مولانا ہے اس کی بات ٹھیک ہوگی کہ المحند والے ان کے عقیدے ہیں۔ اے 2 پھکیاں نہیں انشاءاللہ 2 نال ہی ڈکار آئے گا، ویسے تو ایک نال بھی طبیعت تیری صاف ہو جائے گی۔ دوسری بھی لے کہ اے 2 گلاں طارق جمیل صاحب کو منوا دے اور لکھوا دے اور ویڈیو ریکارڈ کروا دے کہ المحند کے تو یہی عقیدے ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی المحند المفند اور حسام الارمین، ان دونوں کا میں نے ایک پوسٹ مارٹم کیا ہوا ہے، میں دوبارہ نہیں کرنا چاہتا، میرا یوٹیوب پہ کلپ دیکھ لیں۔ بریلوی بزرگ بمقابلہ دیوبندی بزرگ، اور ایک اور کلپ ہے بریلوی دیوبندی اہل حدیث جنگ، او دے فوٹو ایسی مولانا دی لائی ہے، ایسی ایڑا کہانیاں کراندا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سر اسی تکفیر نہیں کردے، تکفیر تو تواڈے بزرگ کر کے گئے نے، اور تواڈے بزرگاں دی دوسرے بزرگاں نے کیتی ہے، ہم تو نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ عرض کرتے نہ میں وہابی نہ میں بابی
میں ہوں مسلم علمی کتابی، تو ہم علمی کتابی مسلم ہیں. تو اس نے جھوٹ بولا ہے طارق جمیل صاحب کے وہ عقیدے نہیں ہیں، اور ہم ان عقیدوں کی بنیاد پہ ہم نے آج تک کسی کی تکفیر نہیں کی ہے، یہ آپ لوگ خود کرتے ہیں. تو اگر ہیں تو یہ دو عقیدے ذرا طارق جمیل صاحب آ کے آن کیمرہ کہہ دیں کہ جو المحند میں لکھا ہے کہ احمد بریلوی ان کی پوری جماعت شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہوا ہے، اور اس کے ساتھ انہوں نے قرآن کی آیت فٹ کی ہے کہ جس طرح نبیوں پہ شیاطین حملہ آور ہوتے تھے، ہمارے علماء دیوبند رضی اللہ عنہم لکھا ہے نال 14ویں صدی مولویوں، ان پہ یہ شیطان حملہ آور ہوئے ہیں. اور دوسرا انہوں نے محمد الوہاب صاحب اور سارے اہل حدیث کی جماعت کو کہا یہ خوارج کی جماعت ہے اور یہ شیطان کا سینگ ہے، جو ابن عابدین شامی نے لکھا ہے رد المختار در مختار کے حاشیے میں فتاوی شامی میں. تو یہ جناب الٹی لکیریں بھی لگا لینا، طارق جمیل صاحب یہ دو باتیں نہیں کریں گے. اے دو لکھوا کے دے پھر میں منوں گا کہ المحند علیہ عقیدے نے طارق جمیل صاحب دے. باقی کہانیاں تے بعد ہی چون گیا نا، پہلے تے اہل ہے تو پھر پتہ لگے لوگوں کو کہ ان کی جو نظریات ہیں وہ تکفیری سوچ ہے، ان کی ہماری نہیں ہے. ان کی تو کتابوں کے نام دیکھ لیں، المحند علی المفند، ہند کی تلوار ایک سٹھیائے ہوئے بابے کے سر کے اوپر، اور سٹھیائے والا بابا احمد بریلوی صاحب کو کہا. ویسے میں نے اس کتاب کا نام چینج کر دیا، المفند علی المفند. ایک بابا دوئے بابے ہوتے، ٹھیک ہے. اور وہ جو احمد بریلوی صاحب نے کتاب لکھی ہے 1906 میں لکھی گئی، وہ 1905 میں، حسام الحرمین، حربین کی تلوار. وہ تلوارہ نال تے گلا کر دینے، پھر اس کو ٹینشن پڑو جی بزرگ ختم ہو جائیں گے، بزرگ ختم ہو جائیں گے. او جائیں گے نہیں سر، ہو گئے. ان انجین نہیں ہوگی بزرگاں دی. ٹھیک ہو اگے ٹورو. اگلا سوال ہے، مولانا سعد کاندھولی صاحب نے اپنے مخالفین کی مسجد کو منافقین کی مسجد زرار سے تشبیہ دی ہے، کیا یہ فتویٰ حلال ہے؟ سر یہ مولانا الیاس کاندھلوی صاحب نے جو بات کی ہے، یہ طریقہ کار تو ہمیشہ سے بزرگوں کا رہا ہے. ہم کیوں بزرگوں کی غلط چیزوں کے خلاف بولتے ہیں کہ یہ فوراً ایک دوسرے کے اوپر فتوے لگاتے ہیں. جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا کہ المحند المفند میں شیخ زکریا کاندھلوی کے مرشد سعد کاندھلوی صاحب کے بھی بزرگ ہیں زکریا کاندھلوی، اور ان کے آگے سے پیر صاحب خلیل احمد سہارنپوری نے لکھا ہے کہ احمد بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہوا ہے. دنیا میں سب سے بڑا ٹائٹل شیطان ہی آپ کسی کو دے سکتے ہیں نا. اور دوسری طرف احمد بریلوی صاحب نے حسام الحرمین میں لکھا ہے کہ علماء دیوبند کی یہ جو عبارتیں ہیں ان کے ماننے والے سب کے سب مرتد اور واجب القتل ہیں. تو سر یہ بزرگوں کی لینگویج ہے کہ مسلمانوں کے اوپر آیات فٹ کرتے ہیں. پیچھے ان کے بزرگ ہیں جو یہ کام کرتے تھے، وہ خوارج کرتے تھے کہ وہ جو آیات کافروں کے بارے میں وہ مسلمانوں پر یعنی صحابہ کرام پہ چسپاں کرتے تھے. یہ مسجد درار کا جو ذکر ہے، یہ منافقین نے مسجد بنائی تھی. میں نے مسئلہ نمبر 96 میں عظمت صحابہ رد المنافقین اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ، اس میں نے ڈیٹیل کے ساتھ مسجد درار، یہ لفظ درار ہے، بعد ہے اور زیر ہے نیچے، یعنی اردو میں بھی ہم زرر کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا، درار. تو یعنی نقصان پہنچانے کے لیے انہوں نے ایک مسجد بنائی تھی، اور نبی علیہ السلام سے ریکویسٹ کی کہ جی آپ اس مسجد میں نماز پڑھ دیں. وہ بیسیکلی ایک آفس بنانا چاہتے تھے. مسجد نبی میں تو ظاہر ہے کھل کے وہ میٹنگز نہیں کر سکتے تھے. تو نبی علیہ السلام غزوہ تبوک پہ جا رہے تھے، آپ نے فرمایا ابھی تو میں جا رہا ہوں، واپسی پہ دیکھیں گے. اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا آپ نے مسجد میں جانا نہیں، الٹا یہ مسجد تو پوری کی پوری یعنی منافقت کے اوپر کھڑی کی گئی ہے، اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے. آپ اسی مسجد میں کھڑے ہوں، مسجد نبوی میں، جس کی بنیاد پہلے دن سے ہی تقوی کے اوپر رکھی گئی ہے. پھر اس مسجد کو آپ نے توڑوا کے جلوا بھی دیا. تو اب یہ ہوا ہے کہ جب یہ اختلاف آیا نا تبلیغی جماعت کے اندر اختلاف آیا، یعنی مولانا سعد کاندھلوی صاحب چونکہ ان کی نسل میں سے ہیں تو انہوں نے تو وہ بنگلہ والی مسجد جو ہے نظام الدین کے اندر، وہ تو اس پہ ان کا ہے اس وقت. لیکن میجارٹی جو ہے وہ شورا والے لوگ ہیں. پاکستان میں بھی رائے ونڈ مرکز جو ہے وہ شورا والوں کے ساتھ ہے. انہوں نے اب علیحدہ سے ایک مسجد دلی میں بھی بنا لی ہے، کوئی بمبے میں بھی ایک مسجد بنا رہے ہیں مرکز کے طور پہ. تو اس کو انہوں نے مسجد درار کہہ دیا. اندازہ کرو، ایک فرقہ، دونوں کے بزرگ بھی سانجھے ہیں. وہ یہ نہیں کہہ رہے ہم الیاس کاندھلوی صاحب سے ٹوٹ گئے ہیں، فضائل اعمال وہ بھی پڑھ رہے ہیں اور وہ الیاس کاندھلوی صاحب کو بھی مانتے ہیں، سارے امیروں کو مانتے ہیں. جو اب امیر ہیں ان سے انکار کیا ہے تو گویا کہ اللہ معافی دے اسلام تو ہی نکل گئے ہیں. وہ کہتے ہیں مسجد درار ہے. یہ ظلم ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ علماء کی بیسیکلی جہالت ہوتی ہے جو اس طرح کے کام کرتے ہیں، جذبات کے اندر مسلمانوں کے اوپر یہ فتوے لگاتے ہیں. تو اس سے فوراً سے پہلے ان کو توبہ کرنی چاہیے. اور ہماری ویڈیوز چونکہ سب لوگوں تک پہنچتی ہیں، میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی آپ دیکھ لیں، تبلیغی جماعت میں ڈویژن، اس میں نے اس اختلاف کا تھوڑا بہت ذکر کیا ہے. جو کاندھلوی صاحب کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ ہی رہیں،
جو شورا کے ساتھ ہیں شورا کے ساتھ ہی رہیں، لیکن خدا کے لیے ایک دوسرے پہ منافقت کے فتوے نہ لگائیں. خدا کے لیے اللہ سے ڈریں. یہ جماعتیں پارٹیاں یہ آپ کی ہیں، اور پھر حدیثیں پیش کر رہے ہوتے ہیں جو جماعت سے بالشت بھر بھی ہٹ گیا وہ گیا. اور سر وہ جماعت نہیں، وہ اجماع امت ہے. وہ المستدل الحاکم میں حدیث موجود ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 399. جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے، میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. یعنی پوری امت جو اجماع کرے گی نا اس پہ اللہ کا ہاتھ ہے، اس اجماع سے کوئی الگ نہ ہو. یہاں کیا کرتے ہیں جماعتیں، ہر جماعت اپنے ساتھ وہ کہتی ہے جو جماعت سے ہٹا تو گیا جاہلیت کی موت مر گیا، اعلیٰ چاہے وہ خود جماعت جاہلوں کی جماعت ہو. ٹھیک ہے، اور اور وجہ یہی ہے کہ ان جاہلوں نے خود حدیثیں نہیں پڑھی ہوتی. یہاں پہ بھی ایک بندہ آیا کہ اس نے کہا میں نے کہا یار حدیث پڑھی ہے تم نے؟ یہ تو ہر جماعت اس حدیث کو کیش کراتی، جو ہمارے جماعت سے نکلا وہ جاہلیت کی موت مر گیا. خدا کے لیے یہ اگر یہ حدیثیں جو اپنے بزرگ بابوں سے سنتے ہیں نا یہ خود پڑھیں نا، ان کو پتہ چلے ان کے بابوں نے ان کے ساتھ کیا دھوکے کیے ہیں. آدھی روایتیں بیان، بلکہ یہ مجھے بھی پرسوں ہمارے وہ ملک صاحب بتا رہے تھے. تو ہے ملک ہے ویسے وہ، لیکن محب اہل بیت ہیں، ملوکیت میں نہیں ہے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ وہ اپنی یعنی کسی جگہ شاپ پہ بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پہ وہ دیوبندی مولوی سی کو، ملک صاحب دیوبندی مولوی کو اس نے بلا لیا جی انہوں نے گل کرو جی، بھی خام خواہ گل کرو. ٹھیک ہے، آ کے بھی سیدھے شروع کر دینا بھائی آؤ المحنت تے گل کرو نا کہ عقیدے قرآن دی کتنے لکھے نے. وہ آ کے پھر رفع الیدین کے اوپر بحثیں کرنا شروع ہو گیا، اور آ کے وہ صحیح مسلم کی وہ جابر بن سمورہ، یہ سمرہ لفظ نہیں ہے سمورہ ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. میرا اس پہ کلپ بھی ہے یوٹیوب پہ، گھوڑوں کی دموں والی حدیث. ٹھیک ہے، اس میں نے اس کو بریف کیا ہے. تو وہ کہتا ہے وہ جی وہ گھوڑوں کی دموں کی طرح یعنی دم لانے سے یہ منع کیا، اس کو رفع دین پہ لگایا. تو انہوں نے ان سے کہا کہ آپ نے اللہ کو جان دینی ہے بھائی، ہم تو اپنی آخرت کی فکر میں ہیں، ہر شخص کو اپنی آخرت کی فکر ہونی چاہیے، ہم کو پارٹی نہیں کو جتھا نہیں بنایا ہوا. انہوں نے سیریس ہو کے ان سے کہا کہ یار یہ حدیث تم نے خود پڑھی ہے صحیح مسلم شریف میں؟ کہتے ہیں میں نے نہیں پڑھی. تو اللہ دے بندے تو لوگوں پہ قائل کرنا ہے، تیری جہالت نہیں انتہا ہے. یہ 4 حدیثیں اکٹھی ہیں، اس کے اوپر باقاعدہ امام نووی نے باب باندھا ہوا ہے کہ سلام پھیرتے وقت ہاتھوں کا اٹھانا منع ہے. بلکہ امام بخاری نے جوز رفع الیدین میں لکھا ہے جو یہ حدیث رفع الیدین پہ لگاتا ہے اس کو ڈرنا چاہیے کہ اللہ کا عذاب اس پہ نہ آ جائے، جو سورہ نور کے اندر آیا کہ نبی علیہ السلام کی جو نافرمانی کرے گا اللہ کا عذاب اس پہ آ سکتا ہے. اگلا سوال ہے، فضائل اعمال اور فضائل صدقات میں بعض واقعات اور ایسی عجیب باتیں آ جاتی ہیں کہ اس کے باوجود علی بھائی ہمیں تبلیغی جماعت سے جڑے رہنے کی ترغیب دیتے ہیں، آخر کیوں؟ علی بھائی تو آپ کو سب سے جڑے رہنے کی ترغیب دیتے ہیں اس لیے کہ جہاں پہ بھی اچھی بات ملے آپ لیں. یہ میں نے جو بات کی تھی وہ اس لیے کی تھی کہ ہماری کالجز میں یونیورسٹیز کے اندر الٹرنیٹو ہمارے پاس تبلیغی جماعت کے علاوہ کوئی اور ماحول اویلیبل نہیں کہ لوگ علی بھائی آپ کو یہ تو مشورہ نہیں کریں گے کہ آپ جو ہے وہ گانوں کی محفلوں میں شریک ہوں. آپ کو یعنی ایک الٹرنیٹو ایک پازیٹیو ماحول کی بات کی جائے گی نا. تو میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی دیکھ لیں، تبلیغی جماعت ایک نعمت کیوں ہے. اس کلپ کے اندر میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس کے اوپر ڈسکشن کی ہے کہ یہ آپ اس کو یوٹیلائز کریں. اور باقی جو فضائل اعمال یا فضائل صدقات میں کس سے کہانیاں لکھی ہیں سر وہ آپ سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا نا کہ ہم کیوں کہتے ہیں کہ قرآن و سنت کے اوپر آئیں. اس کو آپ چھوڑتے جائیں، جو صحیح باتیں ہیں وہ آپ لیتے جائیں. آپ کو پھر ہم کس طرح کلین چٹ دے سکتے ہیں کہ فلاں بندہ جو بھی بات کرتا ہے وہ صحیح کرتا ہے؟ جتنے بڑے بڑے سپیکر ہیں اس وقت کہیں نہ کہیں کہانیاں وہ بیان کر جاتے ہیں. تو یہ تو ہم قدغن لگا ہی نہیں سکتے کہ آپ فلاں کو سنیں فلاں کو نہ سنیں. ہم کہتے ہیں سب کو سنیں لیکن اس کے بعد اپنی عقل بھی استعمال کریں. اور میرا یوٹیوب پہ وہ کلپ دیکھ لیں آپ، مولانا طارق جمیل اور مولانا ثاقب رضا مصطفی صاحب کو دعوت حق، جس کا اردو میں تھم نیل ہے کہانیاں بمقابلہ علم دین. اس میں نے یہی رونا رویا ہے کہ آپ تھوڑی سی انجینئرنگ آپ بھی سیکھ لیں. اور میں آپ کو بتاؤں ہماری ینگ جنریشن یہ انجینئرنگ سیکھ رہی ہے. میرے ساتھ یہ 3-4 دن پہلے ایک بہت بڑا حادثہ ہوا ہے، مدنی حادثہ. وہ اس طرح کہ میں ظہر کی نماز تبلیغی جماعت کے مرکز میں پڑھی، تو ظہر کے بعد وہ فضائل اعمال اور کبھی فضائل صدقات سے وہ پڑھ کے سناتے ہیں. تو میرے ساتھ میرے بیٹے بھی تھے 2، ایک ماشاءاللہ 8 سال کا، ایک 10 سال کا، 8.5 سال کا 10 سال کا. تو میں نے ان کو پابند کیا ہوا ہے کہ بیٹا یہ جو درس ہے نا آپ نے سننا ہے پورا نا. تو میں بھی سنتا ہوں. اب وہ درس انہوں نے دیا تو وہ درس میں یعنی وہی اسی طرح کوئی نہ کوئی کہانی تو آ ہی جاتی ہے نا. کرتے کرتے جناب بیچ میں 2-3 کہانیاں آ گئی.
ایک بزرگ کا ذکر ہے کہ وہ بزرگ جو تھے نا وہ جناب روزانہ رات کو 3 قرآن پڑھا کرتے تھے، 3 دفعہ کل شریف پڑھ کے نہیں، 9 دفعہ کل شریف والا نہیں، پورا قرآن. وہ تو صحیح مسلم میں حدیث ہے نا کہ سورۃ الفاتحہ سورہ اخلاص 3/4 قرآن کے برابر، وہ نہیں پورا قرآن، کیونکہ اس میں کہتے ہیں پہلے انہوں نے 30 پارے پڑھے، پھر 30 پڑھے، پھر 10 پڑھے، 50 ہو گئے. اور ان کا ابھی بھی ٹائم تھا، میں پورا کر سکتا تھا لیکن 50 پہ میں نے روک لیا، اور 3 قرآن میں ایک رات میں پڑھ لیتا ہوں. ایک اور بزرگ آیا کہ وہ ظہر سے عصر کے درمیان پورا قرآن پڑھ لیتے تھے. ایک اور آیا جناب فجر سے زور تک اتنے قرآن پڑھ لیتے تھے. اچھا اب وہ میں تو سن رہا تھا، میں نہیں تھا ایکسپیکٹ کر رہا کہ میرے بچے بھی اس سے وہی کچھ سمجھیں گے جو میں سمجھ رہا ہوں. وہ اس لیے نہیں کہ وہ میرے بچے ہیں، وہ اس لیے کہ وہ 21ویں صدی کے ہیں سر، ان کی عقل کام کرتی ہے. ہم جب تھے ہم ٹگے تھے، وہ 10 سال کے بھی بچے تھے، ہم 20 سال دے بھی ٹگے سن، سبحان اللہ ہی کہندے سن. اچھا وہ جب اس کے بعد انہوں نے نماز کی ترغیب دلائی، بڑا نماز پہ اچھا ایمفسائز کیا. میں نے کہا چلو بھئی نماز پڑھنی چاہیے، گھر والوں کو ترغیب دینا چاہیے. میں نے باہر نکل کے نا میرے تو دماغ سے یہ بات نکل گئی نا، میں نے ان کو ویسے پوچھا، میں نے کہا یار کتنا اچھا درس دیا ہے بچوں، دیکھو انہوں نے کہا نماز پڑھنی چاہیے، اپنے گھر والوں کو بھی ترغیب دلانی چاہیے. تو وہ بچہ میرا کہتا ہے بیٹا بابا یہ باتیں تو ان کی اچھی تھیں، لیکن یہ جو انہوں نے کہا کہ وہ رات کو 3 قرآن، یہ بابا کیسے پڑھ سکتا ہے بندہ پوری رات میں؟ یہ کوئی بات ٹھیک نہیں لگی. تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا بچہ ہاں یہ کہانی تھی، کہانی چھوڑ دو، باقی چیزیں لو. سر اس کو اس لیے پتا ہے کہ اس نے قرآن پڑھا ہوا ہے کئی دفعہ، اس کو قرآن کا سائز بھی پتا ہے کتنا ہوتا ہے، اس کو یہ بھی پتا ہے کہ حافظ قرآن بھی اگر پڑھتا ہے تو اس کو ٹائم کتنا چاہیے. تو 3 قرآن ایک رات میں کیسے ختم ہو سکتے ہیں؟